اب دنیا کی جو محبت ہوتی ہے اس کی علامتیں کیا ہے یاد رکھیے. دنیا کی محبت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے یاد رکھیے، وہ ہے جاہ و جلال، اپنے آپ کی بڑائی. ایک پہچان ہے، جو آدمی اپنے آپ کی بڑائی پسند کرتا ہے دنیا میں وہ آخرت کو کھونے والا ہے، اور وہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اسی طرح کھلی شہرت، جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی شہرت ہو، اس کا نام ہو. دیکھیے لوگ کسی سے محبت کر کے اس کا نام ہو، یہ الگ چیز ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سب زیادہ دنیا میں نام اس لیے کہ ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے دنیا کے لیے کر کے گئے. صحابہ کا وہ الگ بات ہے، لیکن کیا انہوں نے چاہا؟ نہیں. یہ مسئلہ ہے. تو جہاں وہ جلال یاد رکھیے. اسی طرح کھلی شہرت کو پسند کرنا، اسی طرح جھوٹی عزت کی تلاش کرتے رہنا. آج ہمیں سے ہر شخص جھوٹی عزت تلاش کر رہا ہے. شاید میرے موبائل فون کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے، شاید میرے اچھے کپڑے اور برانڈڈ ٹیگز کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے، شاید میرا چشمے کا فریم بتائے کہ میں کیا سٹیٹس کا حامل ہوں، شاید میری گھڑی بتا دے کہ میں کس سٹیٹس کا حامل ہوں، شاید جس گاڑی میں آتا ہوں وہ بتا دے، شاید جس کے ساتھ چلتے ہوئے آتا ہوں بتائے کہ میں کس اہمیت کا حامل ہوں. ہم لوگ یہی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ یہی ڈھونڈ رہے ہیں. آج دیکھیے آپ یہ دور کے اندر کسی کی اچھی گاڑی دیکھی فوٹو کھینچ رہا ہے جیسا اس کی گاڑی، گویا اس سے اس کو شہرت ملتی ہے. اچھے کھانے ٹیبل پہ دکھ کے بیٹھ گئے، ایک فوٹو لے کے بھیج دیا، گویا وہ کھانے بتا رہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو ہم جاہ اور جلال، جھوٹی عزت اور شہرت کے بھوکے لوگ ہو چکے ہیں، مکمل طور سے بھوکے ہیں. کوئی ایک سیلیبریٹی کو آنے دیجئے، کوئی ایک شخص جو معروف اور مشہور ہے، مکھیوں کے اس کے اطراف کھڑے ہوتے اس لیے کہ فوٹو میں آ جائے. تو کلیکٹر کو میمورنڈم دینا، لیکن ہر آدمی اپنی منڈی گھسانا چاہتا ہے اس کے اندر. ایشو وہ نہیں ہے کہ کلیکٹر دیکھے، ایشو وہ ہے کہ کیمرہ دیکھے، پھر پتا چلے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان چیزوں کا حامل ہوں. مسئلہ یاد رکھیے وہ عمل کا نہیں، مسئلہ وہ نیت کا. میں بتاؤں نیت کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. ہر آدمی جھوٹی عزت کے اس میں تو عارضی جاہ و جلال، کھلی شہرت کا پسند کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کی تلاش کرنا. اسی طرح سے جو ہے مال جمع کرنے میں ہر ممکن کوشش کرنا. یاد رکھیے علامتیں کچھ جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا چکا ہے، آخرت کا سودا کر چکا ہے. اور آج اللہ رحم کرے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں، ہم خود اس کے اندر شامل ہیں. اب حب دنیا کے جو نتائج کیا ہوتے ہیں، دنیا سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں. دنیا سے محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یاد رکھیے کہ دنیا سے محبت کرنے سے دنیا ہم پر غالب آ جاتی ہے. جب دنیا ہم پر یاد رکھیے غالب آ جاتی ہے تو ہماری نفس امارہ، جو بری نفس ہے، وہ ہم پر غالب آ جاتی ہے اور ہم کو خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے. وہ ہم کو برائی اور فحاشی کا حکم دیتی ہے اور ہم پر غالب آتی ہے. نفس امارہ غالب آ کے فحاشات کا، منکرات کا، برائی کا ہمیں جو حکم دینا شروع کر دیتی ہے. یاد رکھیے اسی طرح ہم پھر اس کے بعد برائی کے سارے وہ راستے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. گو اس کا طریقہ کار سے سیٹلائٹ چینل کے تھرو ہو یا جو اس کا طریقہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، ان تمام برائیوں کی طرف ہم جانا شروع کر دیتے ہیں. اچھائیوں کو حکم دینا چھوٹ جاتا ہے، برائیوں کا حکم دینے لگ جاتے ہیں، برائیوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں، اسی میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے اور زناکاری انسانیت میں عام ہو جاتی ہے، ہر برائی انسان میں عام ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ہے دنیا کے محبت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں گناہ بس جاتے ہیں اور پرماننٹ پارٹ بن جاتے ہیں ہمارے لائف کا، جو ہو چکا ہے. آج ہم میں سے ایسے کتنے جو فرائض ادا نہیں کرتے، یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے. باقی گناہوں کو تو بعد میں گنائیں گے نا. گناہوں میں صرف گناہ نہیں ہے، نیکیوں کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. یہ تو ترلے سے چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی گیا جو نیکی کر سکتے. اور گناہ کیا ہے؟ زنا، چوری، چکاری، جھوٹ بولنا، غیبت، بہتان. اسی طرح جو آپ دیکھیے برائی کا ایک دوسرے کو حکم دینا، اچھائی سے ایک دوسرے کو روکنا. اسی طرح سب کچھ یاد رکھیے، قتل، غارت گری، سارے گناہوں کی وجہ یہ آخرت کا ایمان کمزور ہونا اور دنیا سے محبت بڑھنے کا نتیجہ ہے. دنیا سے محبت کو مجھے اور آپ کو کہیں نہ کہیں بہت زبردست انداز سے گھٹانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے یہ نہ ہوا تو یہ ہم پر غالب ہو جاتی ہے. دنیا کی اگر آپ اوپر سوار نہ ہو، جیسے کہ ایک جانور پہ آپ سواری کرتے ہیں اپنی سواری پر، تو یہ آپ پہ سوار ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو وہاں لے جاتی ہے جس کے لیے آپ بنائے نہیں گئے، وہ جہنم ہے. اس کے اوپر آپ کو سوار ہونا ہے. یہ دنیا یاد رکھیے دنیا. اور میں کہتا ہوں آج مسلمانوں میں ایک بت ہے جو بڑا مشہور ہے. ایک بت ہے جس کی ہم سب پوجا کرتے، عبادت کرتے، اللہ ہم پر رحم کرے، معاف کرے، جو سب عبادت کرے، لیکن وہ دکھتا نہیں. اس کی خصوصیت یہ کسی سے بھی کوئی مسلمان بت کی عبادت تو یقین نہیں کریں گے نا، وہ کسی آئیڈل کی ورشپ کرتے ہیں مسلمان، لیکن ہم کرتے ہیں. وہ بت ہے جو آج کی دنیا کا بت ہے، جو دنیا پرستی کی علامت ہے، جو دنیا نے بنایا ہے، وہ دنیا ہے. اور وہ بت کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ بت ہے لوگ کیا کہیں گے. یہ سب سے بڑا بت ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں. آج لوگ کیا کہیں گے؟ شادی ایسی کیوں کی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کپڑے ایسے کیوں پہنے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گاڑی ایسی کیوں لی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گھر ایسا کیوں بنایا؟ لوگ کیا کہتے ہیں اگر میں یہ نہیں کرتا تو؟
ٹھیک ہے، صدقہ تو خیرات ایسے کیوں دیتے ہو، لوگ کیا کہیں گے اگر ایسا نہ دیا تو، تمام کام رب کیا کہیں گا، شریعت کیا کہتی ہے، نہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ خود ایک بت ہے، یہ ہوا اپنی خواہشات کی عبادت ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ بت کی عبادت ہم سب کرے، اللہ ہم پر رحم کرے، معاف کرے، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا خواہشات کو اپنا رب بنا دیا، خواہشات کو رب بنا دیا۔ آج دنیا پرستی نے ہمارے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہم نے، اس لیے میں نے کہا یہ خواہشات کے اوپر سواری نہیں کرو گے نا، یہ آپ پر سواری کریں گے، اس دنیا کے نیچے نہیں دباؤ گے نا، یہ تم پر غالب آ جائیں گی، اور آج ہم پہ دنیا غالب آ چکی ہے۔ ہر فیصلے ہمارے دنیا کے اعتبار سے ہوتے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوتے، چاہے وہ کپڑے خریدنے سے لے کر لوگوں سے بات چیت کرنے سے، لوگوں سے رشتے قائم کرنے کا معاملہ ہو، میل جول کا معاملہ، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ، تمام چیزیں دنیا کی بنیاد پہ ہوتی، آخرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، سب دنیا کی بنیاد پہ یاد رکھیے۔ تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں، اس سے نسلیں اور طبقات برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسی ایک بات قرآن نے بیان کی، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، ان کے بعد ایک ایسی نسل آئی، اچھے نیک لوگوں کے بعد ایک ایسی نسل نے جنم لیا، ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ آج ہم میں سے اکثر نماز کو ضائع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کو پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے خلف تھے، ایسے نااہل لوگ تھے جو آئے ان کے بعد، جو ان سے پہلے نماز قائم کرتے تھے اور دنیا کے پیچھے، شہوات کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک نسل آئی جو ایسے نااہل لوگ تھے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پس وہ عنقریب غیہ نامی جہنم کی ایک وادی میں پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اچھی نسل کے بعد ایک بری نسل آئی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے بعد ہم جیسے ناخلف نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، سب کچھ کیا، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر دنیا میں حالات کی تبدیلی کی امید کرتے ہیں۔ توحید پر قائم ہونا یہ سب سے اول چیز ہے دنیا میں امن و امان کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے، پہلا کام، کیونکہ جب بندہ توحید پر آتا ہے تو اپنی حفاظت کر لیتا ہے، یاد رکھیے، تمام قسم کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرائض کا قائم کرنا ہے جو دنیا میں امن و امان کو باقی رکھتا ہے۔ آج ہم نے سب برباد کر دیا اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کے پیچھے، بتائیے ہمارے دنیا کے ایم خواہشات کی بنیاد پہ، دنیا کی آخرتی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ میں ضرور مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ دین کے لیے کر جاؤں گا، کچھ نہ کچھ ایسا انسانیت کے لیے کر جاؤں گا کہ اس کا ثواب مجھے ملتا، نہیں کسی کا پلان، مرنے سے پہلے ایک گھر میرا سٹی کے بیچ میں، بس میری تو اتنی خواہشات پوری خواہشات دنیا کی، مرنے سے پہلے بس اپنے بچوں کو میں 4 ویلر پہ گھومتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آنکھ بند ہو جائے تو ہو جائے۔ خواہشات بھی دیکھیے پوری دنیا پرست، یہ نہیں کہ مرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں میرے بچے توحید کے ساتھ ساتھ مکمل نمازی بن جائے، بس اللہ اس کے ساتھ میری آنکھ بند ہوگی، یہ دین پر قائم ہے۔ یعقوب علیہ السلام موت کے قریب ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے ہیں بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ان کے بچے مشرک تھے؟ کیا ان کے بچے کافر تھے؟ نہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ لیکن میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے والد، ہم آپ کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور ابراہیم کے رب ایک اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے جانے کے بعد بھی۔ تو گویا والد کی موت کے وقت فکر بچوں کی توحید پر قائم رہنے کی ہے کہ کس کی کروں گے بیٹے میرے بعد؟ تو کہا ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب، جو اس کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے واقعہ کیوں سنایا؟ یہودیوں کے لیے سنایا، جو یہودی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو کہا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ تو کہا ہم ابراہیم کے رب اور اسحاق کے اور اسماعیل کے رب کی کریں گے، وہ ایک اللہ ہے۔ یہودیوں کو سبق تھا، ہمارے لیے بھی سبق کہ باپ موت کے وقت توحید کی بات کر رہا ہے، باپ موت کے وقت حق کی بات کر رہا ہے، باپ موت کے وقت دین کے اوپر چلنے کی بات کر رہا تھا کہ آخرت میں کامیابی۔ ہم لوگوں کی خواہشات بھی سب دیکھیے ایسی ہے نا، کچھ تو تمہارے بچے دیکھ لیا، ان کے بچے دیکھ لوں تو بس آرام سے مر جاؤں۔ ارے تمہارے بچے دیکھ لیا یا نہ دیکھا ہو، میں آخرت کامیاب ہو جائے ایسی موت ہے اعمال پہ، بس ویسا مر جاؤں، پھر کبھی مروں میں۔ خواہشات صرف دنیا کی ہے، دنیا پرستی کی ہے نا۔ عورتوں کی بھی خواہشات اسی طرح کی ہوتی، اتنے تولے مل جائے تو بس مر گاؤں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اتنا پہن لوں اوڑھ لوں کھا لوں تو کچھ نہیں، ایسی خوبصورت بھویں مل جائے تو پھر مر جاؤں تو چلیں گا، ایسے خوبصورت پوتے اور پوتیاں ہو جائے تو بس میں مر بھی گئی تو چلوں گا، بس کیا ہے یہ خواہشات؟ سب دنیا
پورے پوتے پوتیاں خوبصورت مالدار حسب سب کچھ ہو گیا، اور آپ آخرت میں ناکام رہے تو کیا کریں گے؟ ان کو یہ کیا کام آئیں گے بتائیے؟ لیکن اوور آل ساری چیزیں یہی ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے. تو دنیا کی جو ہے محبت کے نتائج یہ ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا. شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو. بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو. کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار. قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا. حق کی پکار، جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار. ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. اور اس کی ہلاکت کیزیاں کیا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے. جب محبت دنیا کے دل میں آتی ہے امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بادشاہ، اگر تم نے ہماری دعوت و تبلیغ کو ہمیں کرنے کی اجازت نہ دی، یا جو تمہاری سرحدوں کے اندر مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی، تو میں ایک ایسی فوج کا سردار ہوں کہ جس میں میرے ساتھ ایسے لڑاکو لوگ ہیں، تم جتنا زندگی کو پسند نہیں کرتے ہو یہ اس سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں ان کو لے کے تم پر چڑھائی کر دوں گا، اور پھر جو نقصان ہوگا یہ تمہاری غلطی کا نتیجہ ہوگا. تو وہ لوگ مرنے کو جینے سے زیادہ پسند کرتے تھے. مطلب آخرت کی زندگی، یہ نہیں کہ وہ جا کے مرنا ان کو محبوب تھا، آخرت کی زندگی چونکہ معلوم تھا ملنے والی، دنیا کی ترجیح نہیں دیتے تھے. تو یاد رکھیے امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی. دوسرا، ذلت ہمارا جو ہے مقدر بن جاتی ہے، ہم ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تیسرا، رسوائی ہر طرف ہم کو ملتی ہے جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. چوتھا، اختلافات ہم میں عام ہو جاتے ہیں. چلیے دنیا کے ہم خود اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، انتشار میں پڑ جاتے ہیں، تنازعات میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑے ہم میں عام ہو جاتے ہیں. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے. تو جھگڑے عام ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے دشمن دین، اسلام کے دشمن ہم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 5-6 جو برے نتائج نکلتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ہیں. انڈیویجول، یہ تو میں نے سوشل بتا دیا، سماجی کیا نقصان ہوتا ہے. انڈیویجول کیا ہوتا ہے؟ دنیا برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اور کیا بولوں اس سے زیادہ؟ یہ سارے نتائج نکلتے ہیں جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آئیے ایک حدیث سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا، کہا جب تم خرید و فروخت کو جو ہے ممنوع انداز سے کرو گے، بیع عینہ، خرید و فروخت کو ممنوع انداز سے، سود کو عام کر لو گے، بیع عینہ کرو گے، اختیار کر لو گے، اور بیل گائے کی دم پکڑ لو گے، مطلب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور زراعت اور باغبانی، مطلب دنیا میں اپنے دل کو لگا لو گے. مطلب کھیتی باڑی کرنا، جانوروں کو ہل جوتنا یہ جائز ہے، لیکن اسی کو مقصد بنا لو گے جب کھیتی باڑی کو اور دنیا میں دل لگا لو گے، اور اللہ کی راہ میں کوششیں کرنا، جہاد کو ترک کر بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا کہ جسے اس وقت تک زائل نہیں کیا تھا، ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. اللہ تم کو ذلیل کر دے گا جب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، زراعت میں لگ جاؤ گے، دنیا کو سب کچھ سمجھو گے، آخرت کو ترجیح نہیں دو گے، دنیا کو ترجیح دو گے. اللہ تم کو ذلیل کر دے گا، مسلط کر دے گا. تم اللہ کی راہ میں کوشش اور جہاد چھوڑ دو گے، تب تک تم دین پر واپس نہیں آؤ گے، تمہاری کایا پلٹنے والی نہیں ہے. یہ نقصان ہے. دوسری حدیث سنیے کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ دنیا کی محبت کا. حدیث مسند احمد کی آپ نے فرمایا، قریب ہے کہ چاروں طرف سے مختلف قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
قریب ہے کہ سب طرف سے چاروں طرف سے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے جو ایسا ان کے ساتھ سلوک ہوں گے کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ان کی حیثیت اس جھاگ کی سی ہوں گی جو سیلاب کے پانی پر ہوتا ہے۔ جھاگ سمجھتے ہیں؟ سیلاب آتا ہے سمندر کا پانی، جھاگ لاتا ہے، جھاگ چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، بعد میں جھاگ بلبلے پھوٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ تعداد جھاگ کے جیسی ہوں گی جو بہت ہوں گی، لیکن حیثیت بھی جھاگ کے جیسی ہوں گی جو کچھ کام نہیں آتا ہے، پانی پر ہوتی ہے۔ دشمنوں کے دلوں میں ان کی ہیبت ختم ہو چکی ہوں گی اور ان کے دل کمزوری میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کمزوری کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا ان کے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ وہن تو کہا یہ وہن کیا کمزوری ہے؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، اور موت کا ڈر خود دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے جب ڈر آئے گا، کیونکہ دنیا کی محبت جب آتی ہے تو موت سے ڈر خود پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اسی میں جینا چاہتا ہے نا، اور جو مرتا ہے اس کو پتا ہے آخرت کی زندگی، اس لیے مرنا چاہتا ہے، سمجھ رہا؟ تو کہا یہ جب آ جائیں گا تو قومیں ٹوٹ پڑیں گی تم۔ آج تعداد کے اعتبار سے مسلمان یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں کئیوں درجے زیادہ ہے۔ اگر اس زمانے میں 2-2.5 لاکھ آبادی ہوں گی ٹوٹل مسلمانوں کی، تو آج بلینس میں کاؤنٹنگ ہو رہی، بلینس۔ لیکن آپ دیکھیے حیثیت کے اعتبار سے وہ تعداد میں کم تھے، لیکن دبدبہ اور زور کیا تھا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اگر نام فارس پرشین امپائر میں بادشاہ کے سامنے کو خسرو کے سامنے لے لیتا، کوڑے لگواتا، چونکہ اس کی نعتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، کہ تو عمر انصاف کرنے والا انسان ہے اور وہ ہماری زمینوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور یقیناً جو انصاف دلائیں گا قوموں کو، جب وہ آئیں گا تو ہماری حکومت یہاں سے دنیا چلے جائے گی، بس یہی ان کو ڈر تھا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آج ہماری حالت بھی ہے، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، حیثیت کے اعتبار سے ہم کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے سورہ نازیات آیت نمبر 37-41 میں اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اور جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مأویٰ، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کو ترجیح دینے والا جہنم میں جائیں گا۔ پھر فرمایا اور کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اللہ فرماتا ہے جہنم ہے، اور ہاں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھایا اور اپنی نفس کو بری خواہشات سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، نفس کی خواہشات پہ چلا، جہنم میں جائے گا۔ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جواب دہی سے اور نفس پہ قابو پا لیا، خواہشات پہ نہیں چلا، وہ جنت میں جائیں گا۔ یہ کلیئر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یاد رکھیے۔ اور شیطان جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں لگ جائیں۔ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کے معاملے میں شیطان نے آج اللہ ہم پہ رحم کرے دنیا کی زندگی کے معاملے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یاد رکھیے ڈال دیا، ہم اس میں ڈوب چکے ہیں، اس کے دھوکے میں آ چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ آگے فرمایا اور پھر کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اے لوگو اس کو اپنا دشمن جانا۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اور اس کا ٹولہ تو جانے والا ہے۔ کہا انما یدعو، وہ تو تمہیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انما یدعو حزبہ، وہ تو تمہیں بلاتا ہے اور اپنے ٹولے کو بلاتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائے۔ تو شیطان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان ہمیں دنیا کی زندگی کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں دھوکے میں آ چکے ہیں، اپنا ریئل پرپز آف لائف بھول چکے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اور آپ کو اللہ نے اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ نیکیاں کر کے جانا، یہ میرا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اللہ کی عبادت بھی چھوڑ چکے ہیں اور پھر نیکیاں بھی چلے گئی ہمارے ہاتھ سے۔ واپس لوٹنے کی ضرورت ہے، ریالٹی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اپنی حیثیت اور اوقات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس اوقات کو پہچان کر وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جو دنیا بھی بنا دے گا انشاءاللہ اور آخرت بھی بنا دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، جس نے دنیا چاہی دنیا اس کو کبھی نہیں ملی، جس نے آخرت چاہی دنیا اس کے قدموں میں لوٹتی رہی، جس کی مثالیں میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں دے سکتا ہوں، ہزاروں دے سکتا ہوں۔
جس نے بھی ایسا کیا تب بھی اور آج بھی یاد رکھیں، جس نے آخرت کو مقصد بنایا دنیا ان کے قدموں میں آتی رہی اور جاتی رہی، اور جس نے مقصد دنیا کو بنا لیا وہ حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، دنیا ان کو نہیں ملی۔ لالچی لوگوں کی کئی مثالیں ہیں نا، ایک لالچی آیا ایک خزانے کے پاس گیا تو وہ پہلے ایک لالچی پھنسا ہوا تھا، وہ بولا میرے سے لالچی آئیں گا، دنیا خود مثالیں دے رہی ہے، دنیا لالچ تم کتنی کرو ہاتھ میں نہیں آنے والی، لیکن جب آخرت ایم بن جائے نا تو دنیا قدموں میں یوں ہی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، تو اللہ رب العزت جو ہے وارننگ دے رہا ہے شیطان کے تعلق سے، کہیں یہ جو ہمیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھیے، اور کتنی قومیں تھیں جو دنیا میں کتنی ترقی کر گئی، کیسی ہلاک اور برباد ہوئی، اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجیے۔ کتنی قومیں تھیں، عاد اور سمود، جن کی طاقتیں ہم سے بہت زیادہ تھی، عاد کی طاقتیں بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے کہا کہ رمضات العماد، وہ ایسے بڑے بڑے کالمز بناتے تھے، مطلب ان کے جو محلات تھے جس پہ چھت ٹیکتے تھے، ایسے بڑے بڑے کہ لوگ دیکھ کے کالم کو تعجب کرتے تھے۔ آج بھی انسانی تعجب کا مرکز کیا ہوتا ہے کہ عمارت کے اندر کیا بڑے بڑے کالم تھے یار، کیسے بیم ڈالے تھے بڑے، مطلب کتنی ہیوی بلڈنگ ہے، اس کے آپ باٹم سے اس کے بیس سے انداز لگاتے تو سیم اللہ ان کی تعمیر کردہ اس کی، چونکہ اتنے ہیوی ہیکل تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ آپ کو ارم اور عاد اور سمود کی بستیوں تک جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اطراف بھی پہاڑوں میں گھر بنانے والے کئی بستیاں آئی اور گئی، کئی بستیاں کئی قومیں آئی اور گئی، آج کوئی نام و نشان نہیں ہے ان کا، جنہوں نے پہاڑ تراش کے اپنی زندگیاں گزاری۔ کہاں گئے وہ؟ ہم سے مضبوط اور طاقتور تھے، ان کی پلاننگ ہم سے زیادہ اچھی تھی۔ ہماری بلڈنگیں کیا ہے، ہم نیچے سے اوپر جاتے، وہ تو اوپر سے کاٹتے ہوئے نیچے تک پلاننگ کرتے ہوئے لاتے تھے۔ عمارت تو پتھر جب بنتا تو اوپر سے کاٹ کے نیچے تراشتے تھے، پلاننگ پوری الٹی ہوتی تھی، سوفسٹیکیشن اور زیادہ تھا۔ نیچے سے کالم ڈال کے چھت نہیں، چھت کو نیچے کالم بنانا ہے، بعد میں تراشنے میں یہ ہوتا ہے۔ پلاننگ دیکھیے آپ، ان کا ٹیکنیکس دیکھیے کیا کیا یوز کیے انہوں نے، صرف ہمارے اطراف کے نہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر۔ آپ ترکی کے اندر جائیے، کیپیڈوچیا نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں لوگوں نے ایسی عمارتیں تعمیر کی کہ زمین کے نیچے 35 مالے نیچے تیار کی، زمین کے نیچے، اوپر کچھ بھی نہیں دیکھیں، صرف ہوا کے وہ نکلے وینٹس۔ کہاں گئی وہ قومیں جو اتنی بڑی پلاننگ کی تھی، اوپر سے نیچے جاری پلان کرتے ہوئے؟ ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی، ان کی طاقت، توانائی، صلاحیتیں، فن، ہنر، جس کو ہم تعجب کرتے ہیں آج بھی۔ ایسی عمارتیں جن کے پتھر دیکھ کر ہم بولتے چڑھایا کیسا ہوں گا، ہم نے عقلیں کام نہیں کرتی، دنگ رہ جاتی ہے، کیا انسان یہ بھی کر سکتا ہے؟ گزری ایسی قومیں میرے بھائیوں، کیا ہوا ان کا بتائیے؟ دنیا میں سب کچھ حاصل کیا، فرعون اور حامان کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آج موجود؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو دنیا یاد رکھیے، ہم نے کئی مثالیں دیکھی، قومیں آئی، دنیا کمائی اور چلی گئی، قومیں آئی، دین کمایا، کامیاب ہو گئی۔ یاد رکھیے، قومیں آئی، دین کے لیے کوشش کی، دنیا بھی ملی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اور قومیں آئی، دنیا کے لیے سب کچھ کیا، عاد اور سمود، قوم یاسین، قوم تبا، قوم عیکا، قرآن نے کئی نام لیے، پڑھتے جائیے، بس آئے اور گئے، آئے اور گئے، آئے اور گئے، جن کا نام نہیں لیا تاریخ آج بتا رہی یہ بھی تھے اور یہ بھی تھے اور یہ بھی تھے، سب کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔
تو دنیا کمانے والے یہاں نہیں رہے میرے بھائی. قارون اتنا خزانہ کما کے بھی کچھ نہیں ہوا. فرعون اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا. نمرود اور شداد جیسے بادشاہ کہیں آئے اور دنیا نے دیکھے اور گئے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو یہ کیا یہ ایگزامپلس ہمارے لیے نمونہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کی اصلاح کرے پھر ہم بھی وہ غلطی کرنا چاہتے جو انہوں نے کی؟ نہیں. تو اپنی زندگی کو بدل کے دنیا سے محبت چھوڑیے, اتنی کیجیے جتنی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے. اور وہ یہ کہ دنیا دارالعمل ہے, اس میں اعمال ہوتے ہیں آخرت کے لیے. تو اتنی محبت تو ہونا چاہیے اس سے کہ یہاں اعمال کر لے. اللہ اس دنیا کو ایسا بنا دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کو بھی خیر کر دے, آخرت کو بھی خیر کر دے, جہنم کے عذاب سے بچا. اتنا تو آپ کر سکتے چونکہ یہ وسیلہ ہے آخرت کا. دنیا وسیلہ ہے, اس سے گزر کے ہی آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. تو اس کو ویسا گزارے جو شریعت چاہتی ہے, اور اس کے اندر آپ کو پوری اجازت ہے اس کے استعمال کرنے کی, پوری اجازت ہے اس کو کمانے کی, پوری اجازت ہے اس میں معاملات کرنے کی, پوری اجازت ہے اس کو وراثت بنانے کی, لیکن وہ سب شریعت کے مطابق ہو. اگر یہ چھوڑ کے ہم صرف وراثت بنانے کے لیے, صرف مال جمع کرنے کے لیے, صرف اس کو کمانے کے لیے رکیں گے تو ہم یہ بھی کھو دیں گے, کیونکہ مرتے یہ سب ختم ہو جائیں گا, اور وہ بھی کھو دیں گے جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. کہ ہم بھی ان ملحد قوموں کے جیسا جو اللہ کا انکار کرتی ہے ان کی زندگی نہ گزارنے والے بن جائیں, بلکہ ہم توحید پرست ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو دنیا کی زندگی سے چھلکے کہ واقعی میں یہ قوم دنیا چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں لگی ہے. اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا, رسول نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں رہو. ہمیں تو جنگلوں میں نہیں بلکہ شہروں میں, آبادیوں میں رہنے کا حکم دیا گیا. اتنی دنیا لینے کا حکم دیا گیا جتنی دنیا ہمیں ضرورت ہے, لیکن دنیا کے لیے جیو مت, عیش پرستی کے لیے جیو مت, یہ کہا گیا. اور اسلام وہ دین نہیں جو بول رہا دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ. نہیں, دنیا میں رہو, اتنا ضرور کماؤ جتنا تمہیں ضرورت ہے, لیکن اسی کے لیے زندگی مت گزارو. عیش پرستی کے لیے سب کچھ نہ کرو میرے بھائیوں, بلکہ اس کو اتنا لو جتنا مسافر کو ضرورت ہوتی سفر کرنے کے لیے, اور چلتے جاؤ اور چلتے جاؤ, اور کماؤ اور لگاتے جاؤ تاکہ وہاں ملتے جائے. کماؤ اور انویسٹ کرتے جاؤ تاکہ انویسٹمنٹ کا ریٹرن موت کے بعد جیسی آنکھ کی کھلی کی خبر میں ملتا جائے, ریوارڈ کی شکل میں, اچھے اعمال کو اچھی خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھ کر, آخرت میں اللہ کے پاس اچھے جوابات دے کر کہ یہ کر کے آیا, اور آخرت میں جنت لے کر یاد رکھی. ورنہ اگر ایم دنیا بنا لیا, گاڑی, شہرت, بنگلہ, اچھی عورت سے شادی, بچے وغیرہ, یہ سب تو مل ہی جائیں گے, یا ہو سکتا نہ بھی ملے, لیکن آخرت چلی گئی. اور اگر ایم وہ آخرت رہا تو انشاءاللہ اس راستے میں یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی. آخر میں اللہ رب العزت کا جو ایک قول ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. دنیا کی زندگی, یہ ورلڈلی لائف از اے ڈسپشن. دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے, ڈسپشن ہے, دھوکہ ہے. جیسے کہ آپ راستے میں چلتے ہیں, سفر میں ہیں, ریگستان سے گزرتے ہیں, یا ایک دھوپ والے موسم میں سڑک سے جاتے ہیں, اور سامنے آپ کو راستے پر پانی نظر آتا ہے, معراج پانی نظر آتا ہے. وہ پانی نہیں ہوتا ہے. جب انسان وہاں پہنچتا ہے پھر سڑک جیسی کی ویسی ہوتی ہے. ریگستان میں بھی یہ ہوتا ہے, جب آدمی چلتا ہے تو ایک ایسا نظر آتا ہے جیسا پانی ہے, سمجھ رہے, وہ دھوپ سے اور دھوپ کے ریفلیکشن سے ایک عکس بنتا ہے. سڑک پہ بھی آپ کو گرمیوں کے موسم پانی جیسا دکھے گا. تو ایک پیاسا اگر اس کو پانی سمجھ کے چلتا رہے, کبھی بھی بڑھتے رہیں گا, پیاس بڑھتی رہیں گی, موت آ جائیں گی, پانی تک نہیں پہنچتا ہے. بس دنیا یہی, چلتے رہو آپ, ڈسپشن ہے, دھوکہ ہے, معراج. بس دیکھو, ارے پانی, آگے بڑھے, پھر ختم, ارے وہاں آگے پانی, پھر آگے بڑھے, ختم. اس کا کوئی اینڈ نہیں. آپ آخرت کو اینڈ بنا لیجئے, مطلب یہ بیچ کے راستے سب چھوڑ دیجئے. کیا ہے آخرت ایم ہو تو یہ سب اٹین ہو جاتا ہے. ایم بڑا کیجئے, مقصد کو پہچانیے. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے میرے بھائیوں, دھوکہ ہے. یہ دھوکہ رشتہ داروں سے مل سکتا ہے, یہ دھوکہ شیطان دے رہا ہے, یہ دھوکہ پورا زمانہ دیں گا آپ کو. ہمیں اس سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. ہمیں اس میں الجھ کر, اس میں پھنس کر, اس میں اٹک کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے. ہمیں اس کو چھوڑنا ہے, اس کو ترک کرنا ہے. عام زبان میں کہتے ہیں اس کو طلاق دے دینا ہے. یاد رکھیے, طلاق کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے استقامت. اس سے اتنی دوری اختیار کرنا ہے, اتنی دوری اختیار کرنا ہے. تو یہ اس کی خصوصیت ہے, یہ آپ کو اتنی شدت سے آ کر ملیں گی پھر, کیونکہ آپ کا ایم بہت بڑا ہے. ایم بہت بڑا ہے. صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثال تھی. ایم بہت بڑا تھا, دنیا کو چھوڑ دیا, ایسی قدموں میں آئی, ایسی قدموں میں آئی کہ کسی زمانے میں قیصر جو تاج پہنتا تھا, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, جب آپ مدینے گلیوں سے گزرنے لگے تو بچے تاج کو پیر سے مار رہے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے دیکھا اور کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا, سچ کہا تھا. ایک زمانہ آئے گا قیصر و خسرا کے, یہ جو محلات ہے اس میں تم حکومت کرو گے نا. یاد ہے آپ کو وہ جنگ خندق جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر آیا, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو توڑ نہیں پا رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک کدال ماری اور سفید روشنی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جو ہے خسرو کے جو ہے محلات کو دیکھا ہے. پھر ایک ماری, لال روشنی نکلی,
تو کہا میں نے قیصر کے جو ہے محلات مطلب بیزنٹین امپائر کے محلات ہیں۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہاں بھوک سے پتھر باندھے ہوئے اور اس نبی کو نعوذ باللہ شوشہ چھوٹ رہا کہ اس کو فارس کے محلات دکھ رہے اور بزنطینی رومی محلات دکھ رہے۔ تو عمر بن خطاب کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ہے نا، کہ بچے گلی کے اندر اس کے تاج سے کھیل رہے، پیروں سے لڑکا رہے اس کے تاج کو۔ یہ زمانہ بھی دیکھا لوگوں نے، جب دنیا کو چھوڑ دیا تو ایسے قدموں میں آئی ہو کہ جس کو سر پہ رکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کا خون چوسا جاتا تھا، اس کو پیروں سے جو مار کر مدینے کی گلی کے بچے کھیل رہے ہیں۔ آئی نا، میں بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا آئی، ایسی بھی آئی، ایسی بھی آئی، ایسی بھی آئی کہ وہ تاج جو سر پہ پہننے کے لیے لوگ ترستے تھے ان کو پیروں میں کھیلا گیا، ایسی آئی۔ اور جب اسی کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تو تاج تو دور کی بات ہے، نقلی تاج بھی نہیں دکھا ہم کو آج تک۔ جب اسی کے لیے ہم نے زندگی لگا دی، جنہوں نے آخرت کے لیے لگائی تو یہ قدموں میں آئی ان کی مال و دولت، اور جنہوں نے اسی کے لیے سب کچھ کیا یہ تو کبھی حاصل نہیں کر پائے، آخرت کا تاج چلے گیا ہاتھ سے، آخرت کی کامیابی اور جنت چلے گی ہاتھ سے۔ تو دنیا کہیں الجھا نہ لے، دنیا کا ہمیں پھنسا نہ لے، اس کو چھوڑیے، اس کی رنگینیوں کو چھوڑیے، مال و دولت کو چھوڑیے، بیوی بچوں کو چھوڑیے، آخرت پہ کنسنٹریٹ کیجیے، سب ملیں گا ہم کو۔ یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی بچوں خیال مت رکھیے، جاب مت کیجیے، کام، میں کہہ رہا ہوں یہ تمام چیزیں وسیلہ ہے، ان کو اتنا استعمال کی جتنی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی یہ کہے ہم سے کہ بھائی تم حرام کاری کرو اس لیے کہ مجھے فلاں چاہیے اور آپ اس کے لیے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کے ابو ان کے بچے یہ کرتے ہم کو یہ چاہیے اور آپ حرام کاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار، میں یہ معنی میں کہنا چاہ رہا ہوں، ورنہ یہ لوگ تو وہ ہے جو آپ کو اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکنے والے بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا کو اتنا لینا ہے جتنی ضرورت ہے، آگے بڑھنا ہے، ایم آخرت ہے، دنیا میں الجھ کے آخرت کو خراب نہیں کرنا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا خوب فائدہ اٹھائیے، خوب فائدہ اٹھائیے، خوب فائدہ اٹھائیے، حقیقی فائدہ اٹھائیے، یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی اٹھائیے، اور اپنی دنیا کو وسیلہ بنا کے دنیا بھی بنا لیجیے انشاءاللہ، اور آخرت بھی ہم بنائیں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کی الجھن و آفت و مصیبت و پریشانیوں سے، اس میں پھنسنے سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ ہم تمام کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو، ہم دنیا میں جو مقصد سے تو نے بھیجا عبادت، اس مقصد میں کامیاب ہمیں کر۔ اے اللہ ہمیں آخرت کے اندر جنت عطا کر، اور ہمیں جو جہنم کی آنکھ سے جو ہماری حفاظت کر۔ جب تک اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم فائز بھائی۔ فائز بھائی، نماز کے دوران جو دنیاوی وسوسے آتے ہیں اس کے لیے کچھ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ نماز کے دوران جو دنیاوی وسوسے آتے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وسوسے آنا یہ کوئی ایمان کی کمزوری یا نفی کی علامت نہیں ہے، بلکہ وسوسوں کا آنا ایمان ہونے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، جب ایک صحابی نے کہا ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں جس کو بیان کرنے سے پہلے ہم کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں، ختم ہو جانا پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ ایک روایت میں کہا الحمدللہ شیطان اس حد تک ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مطلب سوچ کے حد تک۔ تو لہٰذا وسوسوں کا آنا یہ ایمانی علامت ہے۔ وسوسوں کا آنا یہ شیطان کی طرف سے آپ کی نمازوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو آپ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں، اس کے آنے سے ڈریے مت۔ بولنے کا مقصد، بہت سارے لوگ بولتے ہیں وسوسے آ رہے بول کے نماز چھوڑ دی، یا وسوسے بہت زیادہ آ رہے بول کے ہم نے عبادتوں کو کم کر دی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، عبادتوں میں ڈٹ جائیے، ایمان ہے، شیطان آ رہا ہے، ستا رہا ہے۔ رہا مسئلہ دنیاوی جو وسوسے آتے ہیں، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے نماز میں۔ خنزب نامی ایک شیطان جن ہوتا ہے جو نمازوں میں وساوس ڈالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے وسوسے آتے ہیں نماز میں، اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے خیالات ہو سکتے ہیں، بیوی بچوں کے خیالات ہوتے ہیں، تو ایسی شکل میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ کے جانب 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوک دے، اللہ میں پناہ مانگ کے 3 بار لیفٹ ہینڈ سائڈ تھوک دے، اس سے وہ خنزب جو ہے اس کے وسوسے جو ہے کم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر وسوسے آپ کو آ رہے ہیں تو پہلے کنٹرول کیجیے۔ دوسرا، نماز میں خشوع ڈیولپ کیجیے۔ خشوع کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اس پہ غور کیا جائے، تھوڑی دیر پہلے تیاری کر لی جائے، ٹھیک ہے، نماز کو جو ہے جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کیا جائے، جب امام خاموش ہے تو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پر آپ غور کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کم ہوں گے۔ اور اس کے بعد بھی آتے ہیں تو پھر بہرحال آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اگر اس کے بعد بھی آتے تو چھوڑ دیجئے، اس کے آنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں اس کو نکالنے کی جتنا ہو سکتا آپ کوشش آپ کو کرنا چاہیے۔ رہا دنیاوی فکریں تو آپ اس کو اپنے دل کو تسلی دیجئے، دلاسا دیجئے کہ دنیا تو مرنے تک فکریں چلتی رہیں گی، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ بس تو اس معاملے کو حل کر دو۔ نماز سے پہلے آپ دعا کر لیجئے تو دل ریلیکس ہو جاتا ہے، نماز کے بعد دعا کیجئے، دل ریلیکس ہوتا ہے، پھر وسوسے دنیا کے بارے میں انشاءاللہ عزیز کم آئیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اس کو کرنے کی بہرحال ہم کوشش کریں وسوسوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ
اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت۔ ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کینیا میں جو کعبہ ہے پریکٹس کے لیے بنایا گیا ہے، ایسا کرنا جائز ہے؟ جو کہ واٹس ایپ پر ویڈیو بھی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے بہت سی جگہ ایسے خبریں آتی کہ کوئی کعبہ جیسا بنا کے اس کے اطراف پریکٹس کر رہے ہیں، تو یقیناً ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ علماء نے اسے فتوے دیے کہ بالکل درست نہیں۔ ہاں، پکٹوریل شکل میں سمجھانا ایک الگ بات ہے کہ پکچر رکھ کے بتانا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر حج کا ایکچوئل سین لے کر بتانا، کیونکہ اب تو بہت آسان ہے، حج کا ایکچوئل سین لے کر بتانا، یہ تو درست ہوگا۔ لیکن آپ ڈپلیکیٹ بنا کر ایکچولی کیسا گھومنا کرنا، یہ بالکل درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ علماء نے اسے فتاوے دیے کہ یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، بہت سارے مسائل شروع ہوں گے، اور ہو سکتا ہے جو حج کو نہ آ سکے وہیں شروع کر دے، وہ گھومنا پھرنا اور سمجھے ہاں یہ ہو رہا ہے پرابلم، یہ ایشو ہو رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بالکل درست نہیں۔ تو اگر آپ پریکٹیکل بتانا چاہتے تو یا تو ویڈیو پلے کر دیں یا پھر مجسموں ماڈلز کے ذریعے آپ اس کو ایکسپلین کریں، لیکن ریئل بنا کر حاجی کا ڈریس پہن کر حج کو جانے والے ریئل پریکٹس کریں، یہ تو بالکل درست اور صحیح نہیں ہوگا، یاد رکھیے غلط ہوگا۔ فیض بھائی، آپ نے یہ سب بتایا تھا کہ جن اور انسانوں کی جو ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو نماز روزہ یا حج صرف یہی عبادت ہے یا اخلاق جو ہمارے جو امت کے جو اخلاق جو گرتے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے بتائیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ عبادت کے تعلق سے کہ اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیا نماز روزہ زکوٰۃ یہی عبادت ہے یا اور بھی کچھ عبادت ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی میں سب سے افضل عبادتیں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، سب سے افضل عبادت ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، توحید پر قائم رہنا، یہ تمام شامل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی صرف عبادت نہیں ہے، یہ افضل عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے، لیکن یہ 5 میں شامل نہیں ہے، نماز و زکوٰۃ، حج، توحید میں شامل نہیں ہے، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی عبادت ہے نا۔ تو گویا اللہ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، اگر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک قسم سے ہے نا، وہ اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک۔ جیسا کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کو شرک بتایا گیا نا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کچھ کرنا، جیسا کہ نماز اللہ کے لیے کسی اور کے لیے پڑھے تو شرک ہے، تو پتہ چلا وہ عبادت ہے نا۔ تو اسی طرح ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، یاد رکھیے، جس سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کہ آپ اچھے اخلاق اس لیے کرتے ہیں کہ اسے اجر و ثواب ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک عبادت ہے کہ آپ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اچھے اخلاق اختیار کر رہے ہیں، سمجھ رہا۔ تو عبادت کا معنی ہم بہت ہی مختصر لیتے ہیں، جبکہ اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ عبادت لفظ معبدہ سے آتا ہے، جھکنے، سڑک کو معبدہ کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں جھکنے والا، بندگی اختیار کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو جھکنے سے مراد ہر وہ کام جو ہمارا رب چاہتا ہے وہ ہم کریں، وہ اس کے سامنے جھکنا ہے۔ تو ساری چیزیں، اچھے اخلاق رکھنا، تجارت کو صحیح کرنا، حرام سے بچنا، حلال کو کرنا، مسکرا کے کسی کو دیکھنا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، چونکہ نبی نے یہ بتایا، ٹھیک ہے، سمجھا۔ تو یہ تمام چیزیں شامل ہے، لیکن جہاں تک معاملہ افضل عبادتوں کا، یقیناً جو فرائض ہے وہ سب سے افضل عبادت ہے، لیکن صرف وہی عبادت نہیں ہے، ہر وہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، وہ اللہ رب کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، اس سے بچنا، یہ بھی رب کی بندگی میں شامل ہے۔ تو گناہوں سے بچنا بھی رب کی عبادت ہے، شرک نہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، چونکہ آپ توحید پر ہیں، سمجھ رہا۔ تو بہرحال عبادت کا بڑا وسیع جو ہے معنی ہے، اس کو مختصر یا ایک دم مخصوص کر کے ہم نہ لے۔ جیسا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کوئی کہے ذکر،
تو ذکر بولتے ہم بات صرف بولے جا نماز پہ بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا ذکر نہیں. ذکر سے مراد مسجد میں نماز کے بعد بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد تمام اذکار جو صبح شام کے وہ سب اس میں شامل ہے. مخصوص نہیں ہے ذکر بولے تو تسبیح لے کے ہی پڑھنا. ذکر کا معنی یہ ہے کہ تمام چیزیں جس سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، سمجھ رہا. تو بہرحال مخصوص نہیں بلکہ اس کا بڑا وسیع معنی ہے، اور تمام چیزیں جو نیکی کی ہے وہ عبادت میں بہرحال شمار ہے اور شامل ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ دسترخوان کا استعمال بہت سارے لوگ نہیں کرتے، ان لوگوں کو دوسرے کہتے ہیں کہ ادب نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے دسترخوان کا استعمال کرنا کوئی ادب اور غیر ادب میں کچھ بھی شامل نہیں ہے. آپ چاہے تو دسترخوان پہ کھائے، آپ چاہے تو بغیر دسترخوان کے کھائے، اس میں ادب کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یہ دنیا میں ہمارے بنائے گئے ادب اور عادت اور اطوار ہے. یہ اگر فالو ہو سکے تو ویل اینڈ گڈ، نہ بھی فالو ہو سکے تو کوئی ضروری نہیں ہے. آپ دستر پر کھائے، آپ اخبار ہو تو اخبار بچھا کر کھائے، آپ کچھ نہ ہو تو زمین پر رکھ کر کھائے، آپ ہاتھ میں اٹھا کر کھائے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ٹیبل پہ رکھ کر کھائے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ نہیں. ہمارے پاس چونکہ ادب کے مخصوص دائرے ہیں، مخصوص سسٹم ہے. ان مخصوص سسٹم میں دستر بڑا اہم مقام رکھتا ہے. جب وہ کھانے سے پہلے بچھایا جاتا ہے، شادی کے وقت دلہن کو، اس کی بہن کو، دولہے کو اور اس کے بھائی کو بٹھایا جاتا ہے، ختنہ کے وقت جو ٹیبل پہ ختنہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی دستر ہی ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد گل پوشی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی لال کپڑا اور دستر ہی بچھایا جاتا ہے نا. تو بڑا مقدس اس کا مقام ہے. پھر اس پہ شعر شاعری بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کبھی کبھار. ٹھیک ہے، تو بہرحال لیکن دستر کا ہونے نہیں ہونے سے ادب اور غیر ادب کا کوئی معاملہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا بچھانے کے لیے. کچھ آپ کی ازواج جو تھی ان کے پاس چوپائی تھی تو آپ اس پہ لیٹتے تھے، کچھ کے پاس وہ بھی نہیں تھا تو آپ نیچے لیٹتے، اور کچھ کے پاس کچھ تھا تو وہ ٹاٹ کا کچھ ہوتا تھا آپ اس پہ لیٹتے کہ آپ کو پورے نشانات آپ کے جسم پر، گرمی ہوتی تو آپ شرٹ اتار کے رکھ دیتے تو پورے جسم پر اس کے ودر نشانات مارکس بن جاتے لیٹنے کی وجہ سے. تو یہ اب ظاہر سی بات ہے جب اس جگہ سو رہے ہیں، جب سونے کو کچھ نہیں ہے تو بچھانے کو کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بڑا غربت کا عالم تھا. آپ کے گھر میں ایک گلاس تھا جس کو آپ نے تار سے باندھا ہوا تھا، وہ بھی کریکڈ تھا، کریک ٹوٹا ہوا تھا، تو اس کو ایسا جوڑ کے ایک تار باندھا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، اس سے آپ پانی پیتے تھے، ہے نا. ہمارے بولتے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہیں پینا، کریک ہوئے ہوئے آئینے میں دیکھنے سے نحوست آتی، برتن یہ رہے تو یہ ہوتا، دستر گندا رہا تو وہ ہوتا. نبی کا گلاس تو ٹوٹا ہوا تھا، آپ نے اس کو باندھا تھا ایک تار سے، اس میں پانی پیتے تھے. اتنا ہی سمپل، اتنا ہی سمپل لائف تھی. تو بہرحال کوئی دسترخوان کا ہونا ضروری نہیں، لیکن آپ استعمال کریں تو شرعی کوئی برائی نہیں، ایک اچھی چیز ہے. چیزیں نیچے گندگی نہیں گریں گی، آپ اس پہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی لوازمات نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی ادب کا پارٹ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا اپنا ادب ہو سکتا ہے جس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں جو فالو کر سکتا ہے، لیکن جو فالو نہ کرے آپ اس کو برا نہیں مان سکتے. جب میں بھی اسی شہر میں رہا، ایک زندگی کا بڑا عرصہ گزارا، یہ سارے خیالات میرے بھی تھے. نالج نہیں ہونے سے ہوتا ہے. جب دنیا انسان نے دیکھی تو پتہ چلا کئی جگہ دستر کا تصور بھی نہیں. کئی جگہ ہوتا ہے کہ دستر پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے، مان لو لا کے دستر بچھاتے، آدمی بھی اس سے بیٹھتا اور کھانا بھی اس پہ رہتا. ہر کسی کا اپنا تصور ہے. کئی جگہ یوز اینڈ تھرو دستر یوز ہوتے ہیں. آج ہمارے شہر میں یوز اینڈ تھرو استعمال کرتے لوگ بولتے یہ دیکھو ادب نہیں ان کا، دستر ہو تو لال رنگ میں، یہ کیا پلاسٹک کی یوز اینڈ میں تھوڑی محبت آتی، وہ جو دستر میں آتی لال رنگ میں، ہے نا. تہذیب ہو سکتی ہے مسلمانوں کو بھی، ایک علاقے کا کلچر ہے. یہ کلچر میں بھی چینج ہو جائے، آپ تھوڑا دور چلے جاتے ہیں 150 کلومیٹر، ڈیپینڈ ہے ساری چیزیں. تو کوئی یہ وہ نہیں ہے، کوئی بچھانا چاہے تو بالکل بچھائے، لیکن اس کو کوئی نہ بچھائے تو آپ دوسروں کو برا نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہ ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کئی واقعات ہیں، دستر تو کیا نیچے بھی کچھ نہیں تھا، رکھ کر کھایا، زمینوں پر کھایا، پلیٹیں وغیرہ رکھ کر. اس میں سمجھتا ہوں کوئی خباثت یا کوئی برائی نہیں ہے، یا کوئی بے ادبی کی اس میں کوئی علامت نہیں. میرا سوال ہے کہ جو بینک میں انٹرسٹ کے پیسے آتے تو اس سے کچھ گاڑی کی سروسنگ وہ کرے تو چلتا ہے یا نہیں؟ میں نے ایک سوال کیا، بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں کیا اس سے گاڑی کی سروسنگ وغیرہ کرنا درست ہے کیا؟ تو دیکھیے بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں ایک مسلمان کے لیے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے ان پیسوں کا استعمال کرنا. تو لہٰذا آپ ان پیسوں کا استعمال نہ کریں. اس پیسے کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے ایسے انسان کو دے دیں جو بہت زیادہ مستحق ہو، بالکل جیسا کہ ہندوستانی ماحول میں ننگا ہو، کپڑے پہننے کو نہ ہو، کچروں میں سے کھانا چن کر کھاتا ہو، پھٹے پرانے آدھے کپڑے پہنا ہوا ہو، جگہ بھی نہیں رہنے کو تو نہنگا کہا جائے. ایسے لوگ بالکل مستحق، مسلم ہو غیر مسلم ہو، بغیر ثواب کی نیت سے ان کو دے دیں. یا ایسے لوگ ہو سکتے جو بے جا جیلوں میں ڈال دیے گئے، جن کو چھڑانے کو پیسہ نہیں ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے مد ہے کچھ، آپ بہرحال وہاں خرچ کریں، لیکن اپنی نفس پہ آپ خرچ نہیں کر سکتے چونکہ وہ پیسہ حرام ہے. اور جبکہ گاڑی کو آپ صاف کراتے، مینٹین کراتے، اس پہ آپ کام کرتے نا، جو کہ آپ کا اپنا کام کرتے اور آپ استطاعت رکھنے والے ہیں، وہ پیسہ ایسے انسان کو جائے گا جو مستحق ہو، یا جس پہ حرام واجب ہو چکا ہو، یا بہت ہی زیادہ مسکین ہو. عام غریب کو بھی نہیں دے سکتے ہو، شادی بیاہ میں نہیں دے سکتے، گھر کا باتھ روم ٹوائلٹ بھی نہیں بنا سکتے آپ. وہ ایسے مستحق کو بغیر ثواب کی نیت سے جائیں گا جو بالکل ایسا ہو کہ بیچارہ
کچرا چن کے کھا رہا ہے, ننگا رہتا ہے, بہت بدترین حالت میں. یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا, کسی کو نہیں پتا کون ہے, اب مالدار ہے غریب ہے کا لگی, ڈاکٹر بولتا پیسے تو علاج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایسے شخص کا علاج بھی ان پیسوں سے بہرحال کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال اس کو عام اعتبار سے آپ اپنے استعمال میں نہیں لے سکتے. کسی نے ایک سوال کیا ہے, جنگ اور غزوات میں کیا فرق ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات اور جنگ میں شرکت کی. دیکھیے جنگ اور غزوات عام اعتبار سے جنگ یا سریے جو بولا جاتا ہے سیرت میں وہ ہوتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے, آپ نے ڈائریکشن دیا. اور غزوات ان کے لیے خاص یوز ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس خود شامل ہوئے تھے. تو غزوات کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں خود شامل ہوئے, اور سریے کہتے ہیں یا جنگ کہتے ہیں عام اس میں, یا سریے جنگ میں تو غزوات بھی شامل ہو سکتے ہیں, وہ سریے وغیرہ دوسرے لفظ استعمال ہوتے سیرت میں, جس کا معنی ہے کہ آپ نے ڈائریکشن دیا لیکن آپ اس میں بنفس نفس نہیں گئے. اب آپ نے کتنی کی اس تعلق سے تعداد مختلف ہے, چونکہ کبھی آپ نے ایک سفر کیا اور کئی جگہ ایسی جنگیں ہوئی, غزوات ہوئے, تو لیکن کچھ لوگ ایک مانتے ہیں, کچھ لوگ اس کو کئی نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں, کسی میں 39 کا آتا ہے, ٹھیک ہے, 39 کا آتا ہے, کسی میں اس سے کم کا آتا ہے, کسی میں اس سے زیادہ کا آتا ہے, کسی میں 52 کے لفظ آتے ہیں. تو بہرحال اس میں مختلف رائے, لیکن آپ کچھ سیرتی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ بھی مختلف کیوں ہے سمجھ رہا, ایک وقت میں 2 ہو گئے تو 2 کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ بولتے نہیں وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا چونکہ ایک ہی بار نکلے تھے نا, ڈیپینڈ ہے. تو بہرحال ایگزیکٹ تعداد گنتی مجھے نہیں پتا, لیکن یہ تعداد بہرحال 39 یا 52 یا 51 اس طرح سے بہرحال بتائی جاتی ہے. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات, ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. ملک کے سیاستدان, تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے, غریبی سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل. جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں, ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. میرا سوال ہے کہ جو بینک میں انٹرسٹ کے پیسے آتے تو اس سے کچھ گاڑی کی سروسنگ وہ کرے تو چلتا ہے یا نہیں؟ پہلے ایک سوال کیا, بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں کیا اس سے گاڑی کی سروسنگ وغیرہ کرنا درست ہے کیا؟ تو دیکھیے بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں ایک مسلمان کے لیے وہ جائز نہیں ہے, حرام ہے ان پیسوں کا استعمال کرنا. تو لہٰذا آپ ان پیسوں کا استعمال نہ کریں. اس پیسے کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے ایسے انسان کو دے دیں جو بہت زیادہ مستحق ہو, بالکل جیسا کہ ہندوستانی ماحول میں ننگا ہو, کپڑے پہننے کو نہ ہو, کچروں میں سے کھانا چن کر کھاتا ہو, پھٹے پرانے آدھے کپڑے پہنا ہوا ہو, جگہ بھی نہیں رہنے کو تو نہنگا کہا. ایسے لوگ بالکل مستحق, مسلم ہو غیر مسلم ہو, بغیر ثواب کی نیت سے ان کو دے دیں. یا ایسے لوگ ہو سکتے جو بے جا جیلوں میں ڈال دیے گئے جن کو چھڑانے کو پیسہ نہیں ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے مد ہے کچھ, آپ بہرحال وہاں خرچ کریں, لیکن اپنی نفس پہ آپ خرچ نہیں کر سکتے چونکہ وہ پیسہ حرام ہے. اور جبکہ گاڑی کو آپ صاف کراتے, مینٹین کراتے, اس پہ آپ کام کرتے نا, جو کہ آپ کا اپنا کام کرتے اور آپ استطاعت رکھنے والے ہیں, وہ پیسہ ایسے انسان کو جائے گا جو مستحق ہو یا جس پہ حرام واجب ہو چکا ہو یا بہت ہی زیادہ مسکین ہو. عام غریب کو بھی نہیں دے سکتے ہو, شادی بیاہ میں نہیں دے سکتے, گھر کا باتھ روم ٹوائلٹ بھی نہیں بنا سکتے آپ. وہ ایسے مستحق کو بغیر ثواب کی نیت سے جائیں گا جو بالکل ایسا ہو کہ بیچارہ کچرا چن کے کھا رہا ہے, ننگا رہتا ہے, بہت بدترین حالت میں. یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا, کسی کو نہیں پتا کون ہے, اب مالدار ہے غریب ہے کا لگی, ڈاکٹر بولتا پیسے تو علاج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایسے شخص کا علاج بھی ان پیسوں سے بہرحال کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال اس کو عام اعتبار سے آپ اپنے استعمال میں نہیں لے سکتے. کسی نے ایک سوال کیا ہے, جنگ اور غزوات میں کیا فرق ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات اور جنگ میں شرکت کی. دیکھیے جنگ اور غزوات عام اعتبار سے جنگ یا سریے جو بولا جاتا ہے سیرت میں وہ ہوتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے, آپ نے ڈائریکشن دیا. اور غزوات ان کے لیے خاص یوز ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس خود شامل ہوئے تھے. تو غزوات کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں خود شامل ہوئے, اور سریے کہتے ہیں یا جنگ کہتے ہیں عام اس میں, یا سریے
جنگ میں تو غزوات بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ سریے وغیرہ دوسرے لفظ استعمال ہوتے سیرت میں، جس کا معنی ہے کہ آپ نے ڈائریکشن دیا لیکن آپ اس میں بنفس نفیس نہیں گئے۔ اب آپ نے کتنی کی اس تعلق سے تعداد مختلف ہے، چونکہ کبھی آپ نے ایک سفر کیا اور کئی جگہ ایسی جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، تو لیکن کچھ لوگ ایک مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کئی نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، کسی میں 39 کا آتا ہے، ٹھیک ہے، 39 کا آتا ہے، کسی میں اس سے کم کا آتا ہے، کسی میں اس سے زیادہ کا آتا ہے، کسی میں 52 کے لفظ آتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں مختلف رائے، لیکن آپ کچھ سیرتی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مختلف کیوں ہے سمجھ رہا، ایک وقت میں 2 ہو گئے تو 2 کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ بولتے نہیں وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا چونکہ ایک ہی بار نکلے تھے نا، ڈیپینڈ ہے۔ تو بہرحال ایگزیکٹ تعداد گنتی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تعداد بہرحال 39 یا 52 یا 51 اس طرح سے بہرحال بتائی جاتی ہے۔ خیر بھائی، نوم صبحتی یمن اور رزق کا، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، تو یہ کیا حدیث ہے یا کچھ ایسا آپ کے اس کے لیے ہے؟ تو ہم عموماً کیا کرتے، کاروبار وغیرہ رہا تو صبح نماز پڑھ کے سو جاتے، پھر 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پھر اپنے اپنے جو کام ہے اس میں مشغول ہو جاتے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ عموماً ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، نوم صبحتی یمن اور رزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے مجھے یہ روایت کبھی بھی اب تک نہیں ملے کہ کیا یہ کوئی حدیث ہے۔ یہ حدیث ضرور ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح میں برکت دی، یہ حدیث ثابت ہے اور صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت دی ہے، لیکن صبح کا سونا رزق کو روکتا ایسی کوئی روایت مجھے نہیں ملی، یاد رکھیے مجھے نہیں ملی، لیکن یہ بالکل ہے کہ صبح کی تجارت میں، صبح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لہٰذا اس وقت میں ہم نے کام کرنا چاہیے تاکہ اس برکت کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی رات میں جاگ کر دن میں سوتا ہے تو اس کو ہم نحوست یا برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ جو لوگ رات میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، تو پھر فجر کے بعد ہی سوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک لوگ ہیں سمجھ لیجیے رات میں اٹھتے ہیں، یا بوڑھے لوگ ہیں رات میں اٹھ کے عبادت نہیں کر رہے ہیں، صبح سوتے ہیں، تو اس کو نحوست تو بالکل نہیں پڑے، جیسے ہم بولتے ہیں عصر کے بعد سونا نحوست ہے، فجر کے بعد سونا نحوست ہے، ایسی کوئی نحوست والی روایت مجھے آج تک نہیں ملی۔ جو ملا وہ یہ کہ اس میں برکت ہے، تو جو فائدہ اٹھانا چاہے اٹھائے، جو نہیں اٹھاتا، ہاں کوئی فجر ہی نہ پڑے یہ مسئلہ ہے، وہ تو ایک الگ کیس، لیکن آپ جیسا کہہ رہے فجر پڑھ کے آتے ہیں لیکن تجارت وغیرہ کے تھک جاتے ہیں تو پھر سو کر اٹھ کے پھر کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل آپ کیجئے، انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ کچھ بھی کام صبح وقت کیجئے، اس لیے کہ صبح میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اس امت کے اور اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اور کئی ایسی تجارتیں جو صبح دیکھیے تہجد سے شروع ہوتی ہے اور 8-9 بجے تک ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے اتنی برکت دی کہ دن بھر کچھ نہیں کرتے وہ لوگ، پھر صبح اٹھتے ہیں، منڈی چلے گئے، پھل وغیرہ لیے لائے وہ کر دیے، صبح اٹھے سبزی ترکاری کا فلاں بزنس کیا 10 بجے تک ختم ہو گیا، اور تجارت ایسی کہ ماشاءاللہ اللہ نے اولاد کی بھی فراوانی دی اور مال دولت کی فراوانی دی، دیکھیے آپ ایسا ہوتا ہے صبح کی بھی۔ تو بہرحال آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن کوئی نہ اٹھائے تو نحوست کے تعلق سے میں نے آج تک کوئی یا رزق کو روکنے کی روایتیں میں نے نہیں سنی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جو لوگ غیر شرعی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اس معاملے میں وضاحت کیجیے۔ دیکھیے جو لوگ غیر شرعی محبت سے مراد یہ کہ وہ محبت جو شریعت کے دائرے میں نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، جیسا کہ اللہ سے، اس کے نبی سے، اس کے دین اور شریعت سے، صحابہ سے، یہ شرعی محبت ہیں۔ غیر شرعی محبت بولے تو یہ فاسق محبت ہوتی ہے، فاسد محبت ہوتی ہے، جو دنیا سے بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب میں ایگزیکٹ چونکہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ غیر شرعی محبت سے کیا مراد ہے، لیکن یہ سمجھ سکتا ہوں وہ محبت جو شریعت نے ڈیفائن نہیں کی اور اس کے پیچھے پڑ جائے، جیسے کہ دنیا سے اشد محبت جو ہونی نہیں چاہیے، آخرت سے محبت ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں رہ کر فائدہ اٹھا لیں، یا پھر کسی عورت سے یا مرد سے محبت، یہ بھی غیر شرعی محبت کی قسم ہے کہ انسان کو کسی مرد یا عورت سے ایسی محبت ہو جائے جو شرعی نہ ہو۔ شرعی بنیادوں پہ جو محبت ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی انسان دینی لحاظ سے پسند ہے، دینی لحاظ سے پسند ہے تو اس کا رشتہ بھیجتا ہے، اگر قبول کر لے تو ٹھیک، نہ قبول کر تو چھوڑ دیتا ہے معاملے کو، دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن غیر شرعی محبت یہ کہ انسان شریعت نے جو بات بتائی وہ نہ کرتے ہوئے اس سے اشد ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول سے یا اسلام کی تعلیمات سے کرنا چاہیے۔ اور مومنوں کی صفت یہ کہ وہ اللہ سے اشد محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، شدت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن کا آپس میں شیوا ہے کہ آپس میں رحم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں۔ تو لہذا غیر شرعی محبت کے تعلق سے اگر اس سے مراد یہ جو آج کل فاسد محبتیں لڑکی اور لڑکیوں میں ہوتی ہے، تو میں نے اس پہ ایک مکمل بیان اور لیکچر دیا ہے، اس کا نام ہے عشق، لو اور محبت کی حقیقت۔ اس میں نے پورا کور کیا یہ عشق، لو اور محبت جو آج کل بڑے چل رہے ہیں اس کی شرعی کیا حیثیت ہے، کیسے بچا جائے، حل کیا ہے، کیوں ہوتی ہے اور کیسے نکالا جائے، پورے طریقہ کار دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بہرحال میں نے اس میں رکھے ہیں، آپ اس کو ایک بار جو ہے ضرور سنیں، اس میں مل جائیں گا۔ رہا بہرحال کہ غیر شرعی محبت میں مبتلا ہونے والے اس کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، تو بہرحال
غیر شرعی محبتوں کو اپنی زندگی سمجھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، چاہے وہ دنیا سے ہو یا دنیا کی کسی چیز سے ہو، اس لیے کہ حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے ہونا چاہیے. اس کے ماتحت اگر وہ محبت ہے تو جائز ہے، نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے. تفصیلات کے لیے آپ ضرور میرا بہرحال عنوان دیکھیں، انشاءاللہ اسے میں نے کافی ڈیٹیل میں 2.5 گھنٹے ڈسکس کیا اسی پر انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا گھر میں داخل ہوتے وقت اور دسترخوان پہ بیٹھتے وقت درود شریف، سلام اور سورہ اخلاص پڑھنے سے 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر تک کیا برکت ہوتی ہے؟ ایسی کوئی صحیح حدیث، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، نہ کسی کا قول نہ صحابہ کا عمل ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت تو دستر بیٹھتے درود شریف، سلام اور سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں. رزق کن کن چیزوں سے بڑھتا ہے؟ اس میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، میں نے ایک پورا مکمل لیکچر لیا تھا، رزق میں اضافہ یا رزق کی کنجیاں یا رزق میں برکت کیسے ہو، یہ لیکچر آپ ضرور دیکھیں، پوری تفصیلات ہیں. تو درود شریف پڑھنا، سلام پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا گھر میں داخل ہوتے وقت یا دسترخوان پہ بیٹھتے وقت رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، یاد رکھیں. لیکن لوگ پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، مطلب مجھے تو کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں لاتے کہاں سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی کوئی دلیل اور کوئی اصل نہیں. ایک اور سوال کسی نے کیا، کسی بھی چیز کے گم ہو جانے پر درود شریف پڑھتے ہی وہ چیز مل جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، کسی چیز کے گمنے، کسی چیز کے بھولنے پر آپ پہلے تو پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دعا کے طور پہ آپ درود بھیجے تو کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ ایک صحابی یار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں، اس میں درود کتنا حصہ رکھوں؟ کیا 1/4 1/4 درود پڑھوں اور باقی دعا کروں؟ تو کہا تو اور بڑھا لے. تو کہا کیا آدھا درود پڑھوں اور آدھی دعا کروں؟ تو کہا اور بڑھا لے. تو کیا 3/4 درود پڑھوں اور باقی دعا کروں؟ تو کہا اور بڑھا لے. تو کہا میں اب کے بعد صرف درود پڑھوں گا. تو کہا یہ بھی چلے گا، دعا کے طور پر ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کوئی اگر صرف نبی پر بھی درود بھیجے تو دعا اللہ تعالیٰ، چونکہ فرشتے کیا کرتے ہیں، جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نبی پہ درود بھیجنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعا ہی ہوتی ہے ایک طرح سے. تو اگر اس معنی میں آپ درود پڑھ رہے ہیں کس چیز کے گمنے پر کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا میں درود پڑھ لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں آپ درود ہی پڑھوں گا، دعا کروں گا ہی نہیں اپنی. تو کہا یہ بھی کافی ہے تیرے لیے. تو اس معنی میں درود پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. تو درود دعا کے بدلے پڑھا جا سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور سب سے بہترین چیز کسی چیز کے گمنے پر، کھونے پر، نقصان ہونے پر، جانے پر، مرنے پر وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد بھی دعا ہے اے اللہ مجھے اس نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرما. یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے. اور دعا کے طور پر آپ درود ہی پڑھ لے رہے ہیں تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے عمل ثابت ہے. اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.